الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك تو انہوں نے تو صرف آپ کے دل پہ قرآن اتارا ہے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدی جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہدا اور ہدایت ہے وبشریٰ للمؤمنین اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے من کان عدوا للہ بس جو اللہ کا دشمن ہو ورسلہ اور رسولوں کا دشمن ہو وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ یہود نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے، ہم قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل پہ مختلف قسم کے عذاب لے کے آتے تھے، مختلف قسم کے مشقت والے احکام لے کر آتے تھے، اس لیے ہم ان کے لائے ہوئے کلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تو نہیں لاتے، وہ تو صرف سفیر ہیں، ان کا کام صرف پہنچانا ہے، اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، یا اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے دشمنی کرے گا۔ بنی اسرائیل اصل یہ کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام اچھے ہیں، وہ بارشیں برساتے ہیں، تو اگر وہ لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کا کلام تو پھر ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے جبرائیل اور میکائیل برابر ہیں، لہٰذا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا جائے جس کا بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔